حضرت کو آپ گاڑی آتی آپ کو روٹی دے دیتے ہیں. پاپا جب ابھی گھر آ جاؤ آپ کو روٹی دے دیتے ہیں, دودھ بھی دے دیتے ہیں, آپ گاڑی آ جاؤ, آپ تو ہو جاؤ گھر آ کے. پاپا ہم کو ہاسپٹل سے دوائی بھی لا دیتے ہیں. اس ویڈیو کو میں صبح سے متعدد مرتبہ دیکھ چکا ہوں. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس ویڈیو میں ایک ننھا بچہ اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھا ہوا آوازاریاں کرتا, منتیں کرتا دکھائی دے رہا ہے. وہ بہلاوا دے رہا ہے کہ بابا آ جاؤ, اب میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا, بابا آ جاؤ میں تمہیں اسپتال سے دوا دلا دوں. مگر اس کی تمام تر فریاد اور آہ و فغاں کے جواب میں اس کے بابا کی ایک چپ. وہ کسی شاعر نے کہا تھا, سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے, سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے, کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ. یہ معصوم بچہ اوائل عمری میں اس شجر, اس سائبان سے محروم ہوا ہے جسے زندگی باپ کہا کرتی ہے. بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ موضوع فضول ہے, بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ لن ترانی بالکل بے معنی ہے. لیکن ہر وہ آدمی جس نے اپنے کسی پیارے کو کھویا ہے یا جس نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا ہے, یہ ذکر صرف ان کے لیے ہے, اور وہ بھی ایک ایسے دن جب بہت سارے لوگ آج سرے شام سے ہی قبرستانوں کا رخ کرنا شروع کر دیں گے. کوئی اپنی ماں کی قبر پہ جائے گا, کوئی اپنے باپ کی, کوئی اپنے بہن, کوئی اپنے بھائی کی, اور کوئی اپنے عزیز رشتہ داروں کی. بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اپنے گھر میں ہی اپنے ماں باپ, بہن بھائیوں کا, بزرگوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں قبرستانوں کا رخ کرنا پڑتا ہے اس ملاقات کے لیے. آج شب برات کے اس روز مختلف الآراء قسم کے تبصرے, مختلف الآراء قسم کی باتیں جو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. میں نہ کوئی مذہبی شخصیت ہوں, نہ کوئی ناصح. زیارت قبور کا حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ویسے ہی بھی آیا ہوا ہی ہے. آپ وہ آج کریں یا آج سے ایک دن پہلے کر لیں یا ایک دن بعد کریں, لیکن زیارت قبور کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ قلوب میں رقت پیدا ہو, سختی جو قلوب میں در آتی ہے اس سے پیچھا چھڑایا جا سکے. یہ ویڈیو میں نے اسی مناسبت سے چلائی تھی کہ شاید وہ جو وقت کی گرد پڑ جاتی ہے ہم اپنے معاملات میں صبح سے شام تک, میں بہت عرصے سے سوچ رہا ہوں, صبح ہوتی ہے, کاموں کا آغاز ہوتا ہے, رات ڈھل جاتی ہے, کام ختم نہیں ہوتے, اور پچھلے دن رہ جانے والا کوئی کام اگلے دن ٹال کر کے اور ہم سو رہتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی شب, کسی فرصت کے لمحے میں یہ جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے لیے کیا کچھ کیا, تو شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ بتا سکیں کہ انہوں نے اپنے لیے بھی کچھ کیا ہے. کم از کم اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہینڈز آن اوتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. ابھی ظہر کی نماز کے وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ نوکری, گھر کے کام, ذمہ داریاں, فرائض, حقوق العباد, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, لیکن اس میں ہم کہیں نہیں ہیں, اس میں ہم کہیں نہیں ہیں. مجھے مدینہ کی وہ صبح اور وہ شامیں یاد آئیں کہ جب میں دنیا اور جہاں سے مافیا ہو کر کے, بیگانہ ہو کر کے, سجدوں کی جو ہے وہ عادت میں مبتلا ہو چکا تھا. مجھے مکہ مکرمہ کی وہ ریاضتیں یاد آئیں اور میں سوچ رہا تھا یار میں کیا کر رہا ہوں اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا, اگر مجھے زندگی فرصت دے, کاش کہ یہ دے, تو میں سب کچھ ایک لمحے کے لیے, ایک ہفتے کے لیے, 15 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے چھوڑ کر کے اور یہاں سے حرم چلا جانا چاہوں گا. لیکن زندگی مہلت نہ دینے ہی کا تو نام ہے.
یہ مہلت نہیں ملی، اسی کا غماز، اسی کی عکاس تو تھی وہ ویڈیو جس میں بچہ اپنے باپ کو رو رو کر کے بلا رہا تھا۔ ایسے کتنے ہی بچے آپ کے میرے حلقہ احباب میں، حلقہ اثر میں، یا شاید حلقہ ارادت میں موجود ہوتے ہیں۔ مجھے ایک ایسے ہی بچہ یاد آیا، یہیں میرے محلے میں رہائش پذیر تھا، بہت پیارا بچہ، بہت پیارا۔ اس کے والد صاحب ایک روز دوا کے ناغے کے سبب، اور دوا کا ناغہ کوئی مڈل کلاس آدمی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور وہ دوا کا ناغہ اسے ایک جیتے جاگتے اچھے بھلے جوان آدمی کی زندگی لے گئی۔ مجھے یاد ہے کئی روز میں، میرے بچے، ہم سب ڈسٹرب رہے جب معلوم ہوتی رہیں اس کے حوالے سے تفصیلات۔ کاروبار مندہ چل رہا تھا، طبیعت خراب در خراب ہوتی چلی جا رہی تھی مرحوم کی۔ انتقال سے 2 روز پہلے اپنے بیٹے کو لے کر جب وہ سو رہا تھا تو اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر کے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے اپنی بیوی سے وہ شخص کہہ رہا تھا کہ زندگی مجھے موقع دے دے تو میں اسے بڑا آدمی بناؤں گا۔ اور یہی مہلت جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو زندگی نہیں دیتی، اسی مہلت کے نہ ملنے کے سبب وہ بچہ اپنے باپ سے محروم ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، رمضانوں کے دن تھے، میں نے اپنے گھر سے ایک طباق سجا کر کے بچوں کو لیا، اپنے بچوں کو لے کر کے، اور میرے بچوں کا دوست تھا وہ بچہ، اور ہم جا کر کے کافی دیر تک اس بچے کے گھر کا دروازہ پیٹتے رہے۔ قریباً کوئی 10 سے 15 منٹ جب ہو گئے تو معلوم ہوا کہ وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ گھر چھوڑ کر کے اور اپنے ماموں کے گھر چلا گیا ہے۔ وہ بچہ لوٹ کر پھر نہیں آیا، لیکن اس بچے کا چہرہ میری نگاہوں میں ہے۔ ایسے ہی میرا ایک جوان کزن ایک ٹریفک حادثے میں، اور وہ شہید ہو گئے، اور ان کے بچے کو، اس کی نگاہیں میری آنکھوں میں جیسے پیوست ہو گئیں، میرے ذہن میں وہ نقش، وہ منظر جو ہے وہ کھپ گیا ہے۔ شہید کے جسم سے خون جاری تھا، اور ان کو جو ہے وہ ایک ایسے اس میں ریپ کیا تھا کہ تاکہ خون وغیرہ کفن میں نہ لگے، اور وہاں ہم سب سمیت جب لوگوں نے ان کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کو، جو چھوٹے ہی تھے تینوں، اور اپنے باپ کے سرانے، اس کے گہوارے کے سرانے کھڑے ہو کر کے، اور ان کو حیرت سے تکتے ہوئے پایا، تو کوئی آدمی بھی اپنے آپے میں نہیں تھا۔ پھر آج کی اس شب جو لوگ عبادت کریں گے انہیں عبادت مبارک، جو نہیں کریں گے وہ جانے، جو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ جو عبادتیں، جو ریاضتیں، میں آپ آج کے اس دن کی مناسبت سے ہی نہیں، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، اس میں ان جانے والوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو ہم سے بچھڑ گئے، اس میں ان جانے والوں کے لیے بھی دعاؤں کی گنجائش رکھیں جو ہم سے بہت پہلے ہی روانہ ہو گئے، اور جن سے ہمیں ایک نہ ایک روز جا کر کے ملنا تو ضرور ہے۔ برات کہتے ہیں نجات کو، انہوں نے نجات پالی زندگی سے، مجھے اور آپ کو یہ نجات ملنی ہے، اور ایک روز بہر طور مل کر ہی رہے گی۔ لیکن جانے سے پہلے میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرا خیال ہے نام اعمال کی سیاہی کے سوا تو ہمارے پاس، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ وہ اعزا، وہ احباب جو آج یاد رکھتے ہیں، فون کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقے کے شوق میں مبتلا ہیں، ایک روز وہ بالکل بھول چکے ہوں گے۔ بیوی بچے چند سال یاد رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر زندگی کی کشاکش میں وہ بھی مصروف ایسے ہوں گے کہ پھر کسی کو یاد تک نہ ہوگا کہ میں کون تھا اور تو کون ہے۔ بس ایسے ہی یہ ویڈیو دیکھی اور دل ذرا بوجھل سا ہو گیا، شاید اسی لیے اس ویڈیو میں بھی میں زیادہ بات نہیں کر پا رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔